پھر بندوقوں کے سائے میں ٹیلی فون لائنیں بند کر کے اور ہائی سیکیورٹی میں گزرا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں، پچھلے چند دنوں کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو ان واقعات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی تو غلط ہے جو مسلمانوں کی اتنی جانیں جا رہی ہیں۔ بہرحال میں نے آج کوشش کریں گے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کوشش کروں گا، ان میں سے 3-4 نکات ایسے ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل جانیں اپنے علماء حضرات سے کہ ان کا ان پر کیا خیال ہے۔ تفرقہ جس کے بارے میں قرآن میں متعدد مثالیں موجود ہیں، ذرا اس کی تعریف کیا ہے، کیا واقعی ہمارے دین میں تفریق موجود ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس سود کو حضور پاک نے باطل کا اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں، آج وہ سود کا نظام اس ملک میں رائج ہے، کس حد تک اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس ریاست کے لیے۔ باقی چند سوالات بھی آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں وحدت مسلمین کے، بہت شکریہ آپ کا۔ قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ سر، یہ بندوقوں کے سائے میں گزری جو 12 ربیع الاول ہے، یہ کون لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، اور کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلا سوال جو ہے اس کا ظاہرہ جواب اور ہے، دوسرے سوال کا جواب اور ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن سے مسلمانوں ہی کو خطرہ ہے؟ میرا خیال ہے وہ لوگ نہیں ہیں، جہالت ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں جہالت ہی کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ جنم لے چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کا امن بھی خطرے میں ہے، پاکستان کے عوام بھی خطرے میں ہے، اور پاکستان کی بقا بھی خطرے میں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا اور قبول کرنا سیکھا نہیں۔ ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ بھئی اگر میں کسی چیز کو درست مانوں تو وہی چیز میں بندوق کی نال کے زور پر دوسروں سے بھی منوا لوں، اور اگر دوسرا نہ مانے تو اس کا خون مجھ پر مباح ہو جائے۔ میں اگر اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے دین کو اپنے لیے حجت مانوں گا تو پھر یقینی طور پر میں ہی مسلمانوں کا قاتل ٹھہروں گا۔ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ رمضان المبارک ہو، حتیٰ رمضان المبارک میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، اس میں وہی مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے، اور اس کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے، وہ خود ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنیاد اسلحہ ہے، جس کی بنیاد جہالت ہے۔ البتہ ان لوگوں کو، اس مائنڈ سیٹ کو استعمال کرنے والے لوگ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کر رہے ہیں، جو وہاں پر پیسہ بھی انڈکٹ کر رہے ہیں، جو ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد کا حصول بھی بڑی آسانی سے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے امن کو اگر تباہ کر دیا گیا اور آج پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا ہے تو اس کی وجہ یقینی طور پر وہی لیکن اسلام کا نام استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، میں ابتسام الہی ظہیر صاحب سے جاننا چاہوں، جلوس کا خصوصی طور پہ وہ ذکر کریں، آپ کی اس غلف سے کیا مراد ہوگی؟ حد سے بڑھنا کیا ہوگا؟ سر دیکھیے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دین کے کسی بھی حکم کے حوالے سے جو حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس حد کو کراس کرنا غلو ہے، اور یہ جرم ہے۔ ٹھیک، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جہاں تک جشن کی بات ہے، اگر آپ رسول کریم کی ولادت باسعادت کے ایام میں جشن مناتے ہیں تو اس جشن کا مطلب ہے خوشیاں منانا۔ اس خوشی میں اگر آپ گناہ کو داخل کرتے ہیں تو یقینی طور پر کوئی مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس میں ناچ داخل کرتے ہیں، اگر اس میں گانا داخل کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اگر آپ داخل میں کیا کریں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اگر جشن میں آپ ایسا کوئی حرام فعل داخل کر دیتے ہیں تو یہ یقینی طور پر ممنوع ہے، اس میں کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ اگر ہری جھنڈیاں ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ اگر درود شریف پڑھتے ہیں، آپ اگر نعتیں پڑھتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو سجا کر، بچوں کو سجا کر یا رسول اللہ کے عنوان سے نعرے لگاتے ہوئے آپ گلیوں میں آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے اندر محبت نبی کو بڑھاتے ہیں، رسول کریم سے عقیدت میں اضافہ کرتے ہیں، تو
اس میں یقینی طور پر نہ غلو ہے، نہ اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ نبی کریم کی محبت میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی حرام کام بھی انجام نہیں دے رہے، تو یہ عبادت ہے، اور اس لیے اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں تک مفتی صاحب نے اچھی بات کی کہ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات جو ہے بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو منفعت عامہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کام میں ایک پوری قوم انوالو ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی ایک فرد کے نفع کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا نفع کم ہو جاتا ہے، یا کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے اس پوری قوم کے اس میں، تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جگہ اضافہ کروں کہ جو موبائلوں کا بند ہونا ہے یا مثلا اس طرح کی ٹیررزم کے ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی، اس میں ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو منع کریں جو بے گناہوں کے خون سے اگر وہ منع نہ ہو رہے ہوں تو پھر اسٹیٹ سے مطالبہ کریں کہ ان کو اپنی طاقت کی بنیاد پر منع کریں۔ آپ سے سوال پوچھوں گا سر، یہ جو حضور پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم نے بہت سی تاریخی واقعات کو، جو بہت سے فرقے ہیں تاریخی واقعات کو ہم کسی اور طریقے سے منا رہے ہیں یا اس کو پیچھے فالو کر رہے ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ کس حد تک ہم دین سے ہٹ رہے ہیں نہیں ہٹ رہے؟ یہ سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد یہ جو تفریق ہے، بہت سے لوگ اس تفریق کو ایکچولی اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ کیا حضور پاک نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا چاروں حضرات وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا؟ سر میں بھی اس کو اندر جانا چاہتا ہوں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ یہ فرقہ واریت جائز ہے یا ناجائز ہے مذہب؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے دھاروں کو دیکھنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور میں صحابہ کرام نے دین اگر لیا ہے تو نبی کریم سے لیا اور قرآن کریم سے لیا۔ جو چیزیں نبی کریم نے فرمائیں اس کے حوالے سے صحابہ کے اپنے فہم میں اختلاف تھا۔ ایک بات نبی کریم نے فرمائی، ایک صحابی اس میں سے کچھ سمجھا اور دوسرا کچھ اور سمجھا۔ اب جس نے اپنے فہم کے مطابق نبی کریم کے فرمان سے ایک حکم کو سمجھا وہ اپنے فہم کے مطابق اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پر رسول کریم نے منع نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں سمجھا یا تم نے دوسرے کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں سمجھا۔ کہا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، میں اس کو مضبوط کر لوں، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ فہم کے اختلاف کو تفرقہ نہیں کہتے۔ جو بنیادی طور پر ہمارے فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ حدیث اور قرآن سے کسی مسئلے کے استخراج اور استنباط میں فہم کا اختلاف ہے۔ اس فہم کے اختلاف کو اجتہاد کہتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی اجتہاد کو اسی استنباط کو آپ اگر دوسروں کی تذلیل، توہین اور تکفیر کا ذریعہ بنائیں تو یہ فرقہ پرستی ہے۔